औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालअसर टीम के शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने आमदा इलेक्शन के हवाले से मौका फराहम किया। तहरीक नफाज फ़िक्र जाफिया पाकिस्तान ने हमेशा कौम को, वतन को और अहले वतन को अब्रूमंदाना पॉलिसी से नवाजा है। शियाने पाकिस्तान की नज़रें हमेशा हेड क्वार्टर मकतब तशय्यो की तरफ होती हैं कि वहाँ से कौम के लिए क्या पॉलिसी दी जाती है। कायद मिलत जाफरिया रहबर तशय्यो आगा सैयद अहमद अली शाह मूसवी ने कौम को हमेशा अब्रूमंदाना पॉलिसी से नवाजा और असूल वज़ा फरमाए जिनकी पासदारी आज भी जारी है। कौम के इल्म है कि जब से इंतखाबात का ऐलान हुआ और सियासी सरगर्मियाँ शुरू हुईं तो पाकिस्तान की तमाम लीडिंग सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारान ने TNFJ के साथ राब्ते किए और इलेक्शन में हमायत तलब की। हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे दरवाजे सब के लिए खुले हैं, आज भी हैं और कल भी खुले रहेंगे। तहरीक नफाज फ़िक्र जाफरिया का असूली मौक़िफ़ है कि मज़हब और मसलक की बुनियाद पर अमली सियासत को मुल्क और कौम के लिए ज़हर कातिल समझती है। लिहाजा हमने TNFJ के प्लेटफार्म से कभी इंतखाबी सियासत नहीं की और आइंदा भी नहीं करेंगे, लेकिन वोट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। लिहाजा इसके बेहतरीन इस्तेमाल के लिए पॉलिसी हमेशा से मरकज़ TNFJ से दी जाती रही है। बहरहाल सियासी जमातों और उम्मीदवारों के रवाबित का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद किसी असूली फ़ैसले का ऐलान नागुज़ीर था। लिहाजा तमाम जमातों और उम्मीदवारों के साथ रवाबित में TNFJ ने अपना मौक़िफ़ निदाए मिल्लत की सूरत में सियासी नुमाइंदों के सामने रखा। तमाम रवाबित की रोशनी में सवाशात सरबराह TNFJ आकाए मुक़द्दसी के सामने रखे गए और मरकज़ी सतह पर पॉलिटिकल सेल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हमायत का फ़ैसला किया, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हेड क्वार्टर मिलत तशय्यो अमन और सरबराह TNFJ से मुलाकात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। सरबराह TNFJ से मुलाकात चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हेड क्वार्टर मकतब तशय्यो अमन और सरबराह TNFJ से मुलाकात प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। हमने मुल्क भर में अपने वोटर्स और कौम को पॉलिसी दी है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के हक में अपना आईनी जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए वोट देकर उनको कामयाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वल-अरसर TV का अज़हद शुक्रिया। तहरीक नफाज फ़िक्र जाफरिया पाकिस्तान जैसा कि मकतब तशय्यो की नुमाइंदा तंजीम है और माजी के हवालों को सामने रखकर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, तहरीक नफाज फ़िक्र जाफरिया के पॉलिटिकल सेल के साथ होने वाले मुज़ाकरात के कई अदवार के बाद बहुत ही साइब और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ये फ़ैसला हुआ है कि सरबराह तहरीक नफाज फ़िक्र जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हेड क्वार्टर मकतब तशय्यो अली मस्जिद आमद के बाद दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरबराह TNFJ ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान के आइन और जमहूरी इक़दार को सामने रखते हुए हमारे मकतब तशय्यो के जो मुतालबात और मसाइल पेश किए गए उनका न सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी ने मुस्बित जवाब दिया बल्कि एक वादा भी किया और जो रिश्ता एक हम आहंगी का और सियासी राब्तों का, मोहब्बतों का था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी अली मस्जिद तशरीफ़ लाई थी और उसके बाद उनके फ़र्जंद अर्जुमंद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आए। तो चूँकि ये फ़ैसला किसी की ज़ात के लिए नहीं है और किसी और हवाले के लिए नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान और आवाम के लिए और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए आमरीत के ख़िलाफ़ मुमस्सल पाई जाती है TNFJ और पीपल्स पार्टी के बयानी में। तो मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले के, इस ऐलान के बहुत अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं और आइंदा आम इंतख़ाबात में जो भी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए काम करेगा
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، چونکہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آخر میں یہ بات کرنا میرے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ چونکہ قائد محترم آغا سید حامد علی موسوی آمریت کے خلاف پاکستان میں ایک ایسا ایجیٹیشن کر کے انہوں نے جمہوریت کو سرخرو کیا کہ جس کے بعد مکتب تشیع کے مسائل مطالبات کے بارے میں حکومت پاکستان نے باقاعدہ لکھ کے دیا۔ اب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وعدے پورے کرے گی، لیکن ذہن میں رہے یہ کوئی الحاق نہیں ہے، یہ اعلان حمایت ہے، اور ہم اس عہد و پیمان کے ساتھ آگے بڑھے ہیں کہ آنچ آنے نہ دیں گے ہم ہرگز، اے وطن تیری استقامت پر، ہم پہ گزریں قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی علی اللہ مقامہ نے 4 اشروں سے زیادہ جو ہے وہ اس قوم کی جو رہنمائی کی ہے، تو اس میں سیاسی طور پر جو رہنمائی ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان چونکہ ہم سب نے مل کے بنایا تھا اور اس وطن عزیز پاکستان کے لیے سب نے قربانیاں دی تھیں، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جو ہوئی ہے وہ اسی وطن عزیز کے لیے ہوئی ہے، اور پاکستان نظریہ اساسی کی بنیاد پر جو ہے معرض وجود میں آیا تھا۔ تو قائد جو ہیں انہوں نے مسلسل ہمیں درس دیا، اس ملت کے لیے بھی دیا، ہر پاکستانی کے لیے دیا کہ سیاست جو ہے وہ شجرہ ممنوعہ نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن فرقے کے نام پر، مسلک کے نام پر، رنگ و نسل، قوم، قبیلے، علاقے، خطے کے نام پر جو ہے وہ عملی سیاست میں حصہ لینا جو ہے وہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے۔ لیکن چونکہ ووٹ ہم نے دینا ہے تو رہنما اصول جو ہے وہ یہی ہیں کہ ہم مسلک، رنگ، نسل، فرقے کی بنیاد پر، چونکہ عصبیت ہے یہ پاکستان کے حصے اور یہ ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے، تو چونکہ عملی سیاست میں حصہ لینا جو ہے وہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو قائد نے فرمایا تھا کہ وہ بے شک عملی طور پر اپنی سیاسی پارٹی بنائے، اس میں حصہ لے، تو لیکن ووٹ کا حق جو چونکہ پاکستان کے درجہ اول کے شہری ہونے کے ناطے سے یہ ہمارا بنیادی حق بھی ہے، ہمارا آئینی حق ہے، تو وہ ہم نے ہر صورت میں جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان انہی رہنما اصولوں کے مطابق مکتب تشیع کا ہیڈ کوارٹر علی مسجد کے اندر تمام تقریباً سیاسی جماعتوں نے، آزاد امیدواران نے جو ہے وہ یہاں پر رابطہ کیا، چونکہ یہ دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ سب جماعتوں سے جو رابطے یہاں پر وہ آئے اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، ہماری بات کو سنا، اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا کہ ہم نے اپنی یہ ساری تجاویز، یہ ساری اعلیٰ قیادت تک پہنچائیں، اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی صاحب نے اس کے بعد یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ تشریف لائے۔ اس سے پہلے ان کی والدہ محترمہ شہیدہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ بھی یہاں تشریف لا چکی تھیں۔ تو آنے کے بعد جس وقت وہ یہاں پر آئے تو ہم نے ان کو جس وقت بتایا کہ ہمارے قائد کے یہی رہنما اصول ہیں، ہم انہی پر عمل پیرا ہیں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چونکہ ہماری اور ان کی سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ بہت حد تک ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یکجہتی پائی جاتی ہے ان امور کے اندر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے جو اعلان کیا ہے وہ اس طرح نہیں کیا کہ ہم جس طرح باقی لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، کوئی کسی اطاعت کا حصہ بن رہے ہیں، مفادات کے لیے کر رہے ہیں، قطعی طور پر نہیں۔ ہم نے فقط اور فقط پاکستان کے مفاد کو دیکھنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ ہے کہ جس نے ہمیشہ ہمارے موقف کی جو ہے وہ تائید کی ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جس وقت پاکستان کو مخصوص فرقے کی اسٹیٹ بنانے کی جس وقت کوشش کی گئی تو اس وقت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے جہاں پر احتجاج کیا اور قربانیاں دیں اور پاکستان کو فرقہ وارانہ اسٹیٹ نہیں بننے دیا، اسی طرح چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی مسلسل جدوجہد کرتی رہی ہے۔ اس کے بعد پھر عملی طور پر یہ ہوا کہ جس وقت سابقہ دور میں یکساں نصاب کا مسئلہ آیا، وہ نصابوں پر مسلط کر دیا گیا۔ اس کے بعد فیملی لاز کا مسئلہ آیا اور وراثت کا جس وقت مسئلہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ فقط رابطہ تو ہم نے ساری پارٹیوں سے کیا، بات تو ہم نے ساری پارٹیوں سے کی، لیکن فقط پاکستان پیپلز پارٹی وہ ہے کہ جس نے عملی طور پر جو ہے وہ صدائے احتجاج بلند کی، ہمارے موقف کی تائید کی، اور سینٹ کے اندر جو ہے باقی ساری پارٹیاں جو ہے خاموش رہیں، چپ رہیں، انہوں نے کوئی اپنا موقف نہیں دیا، اور گویا وہ فوجداری بل کی جو ہے انہوں نے حمایت کی۔ وہ فوجداری بل وہ تھا کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کی گویا بنیاد رکھ دی گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو فقط پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے ہماری تائید کی۔
ماضی کی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس وقت محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھیں، تو ان کے دور میں جو ہے وہ ہمارے عزاداری سیل بنے. وہاں جس وقت امتحانات ہو رہے تھے محرم کے اندر، تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ان ایام ازاں کے اندر جو ہے وہ محرم الحرام کے اندر جو ہے وہ امتحانات نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم نے اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے. لیکن اس بات سے قطع نظر کہ جیت کس کی ہوتی ہے، ہار کس کی ہوتی ہے، ہم نے یہ عددی اکثریت نہیں دیکھنی ہوتی کہ عددی لحاظ سے کون آگے نکل گیا، کس کی سیٹیں زیادہ ہو گئی ہیں، کون جیت گیا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موقف کس کا جیتا ہے، نظریہ کس کا جیتا ہے، سوچ اور فکر کس کی جیتی ہے. تو ہم نے اس بیس پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کی ہے. چونکہ اس کے اندر سارے مسالک شامل ہیں، سارے مکاتب شامل ہیں. وہ ترجیح نہیں دیتی کہ اس فرقے کو دوسرے فرقے پر، اس مسلک کو دوسرے مسلک پر ترجیح دی جائے، اس صوبے کو دوسرے صوبے پر ترجیح دی جائے. نہیں، چونکہ پاکستان کی وہ جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کو مشترکہ آئین دیا اور انہی آئینی تقاضوں کے تحت سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے. تو اس لیے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایت کا اعلان کیا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر ہونے والے جو الیکشن ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر بھی، صوبائی اسمبلی کے اندر بھی، ہمارے جتنے اہل تشیع کا ووٹ ہے، مکتب تشیع کے ہیڈ کوارٹر سے جو اعلان ہوا ہے، وہ سارے کے سارا اپنا ووٹ جو ہے وہ ان پالیسیوں کی وجہ سے ماضی کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اپنا ووٹ دیں گے.